بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانی پالی فیکٹس بائی فواد کے فورم پر ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو موسٹ ویلکم، جی آیاں نوں اور خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ دوستو، کچھ دن خرابی صحت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ تھوڑا گیپ آپ کی اور میرے گفتگو کا لمبا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور دوسرا میں آج دوستو دو اہم موضوع ہیں جن پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایشو تو وہی ہے جو قاضی کی ایکسٹینشن کا ہے، اور دوسرا میں 4 اکتوبر کے احتجاج اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس سے اچانک کہیں غائب ہو جانے والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے جو دوسرا حصہ ہے بات چیت کا، اس میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے اسپیسیفکلی اس میں زیادہ جو میرے آج گفتگو ہے، وہ جو میرا موضوع ہے وہ زیادہ میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے ہے، سیکنڈ پارٹ اسپیسیفکلی۔ تو اب ہم اپنی پہلے نقطے کی طرف واپس آتے ہیں، آغاز کرتے ہیں پہلے ایشو پہ گفتگو کا۔ میرے پاکستانیوں، جیسے کہ میں آپ کو بہت عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ پورے ملک میں کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف اور صرف پورا نظام، پوری ریاست اس وقت ایک ایکسٹینشن کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور اپنے ایک من پسند شخص کو ایکسٹینشن دے کر وہ تصور کرتے ہیں کہ اگر اس بندے کو ہم نے ایکسٹینشن دے لی تو اس ہمارے جعلی نظام کی ساری بقا اس شخص کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ اس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ اب صورتحال اس ساری کوشش میں کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس وقت ان کو اس ایکسٹینشن کے کروانے میں مسائل پیش آئے، رکاوٹیں پیش آئیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اس ایکسٹینشن کو کروانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اپنی تمام تر جائز ناجائز کوششوں کے بعد، تو اب وہ ایک سیاہ ترامیم کی طرف بات بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ وہ ایک ایسی سیاہ آئینی ترامیم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جس سے اس شخصیت کو تو شاید ایکسٹینشن مل جائے، اس جعلی نظام میں بیٹھے یہ جعلی نظام، لیکن انتہائی طاقتور جعلی نظام جو اس وقت معرض وجود میں آیا ہوا ہے، اس کو تو شاید مزید کچھ عرصہ قائم رکھنے میں اس بندے کی ایکسٹینشن سے مدد مل جائے گی، اور یہ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں مزید اس کو گھسیٹنے میں۔ لیکن ملک کا تمام قانونی نظام بالکل تباہ ہو جائے گا، سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی، عوام کے تمام آئینی اور قانونی حقوق ختم ہو جائیں گے، لوگوں کی آزادی اظہار رائے کی آزادی سلب کر لی جائے گی، لوگوں کی معلومات تک رسائی کا جو ان کا حق ہے وہ چھین لیا جائے گا، سویلینز کو فوجی عدالتوں کے بے رحم اور ظالم قانون کے آگے چارہ بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی اتنا ظالم اور کم ظرف بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے وقتی اور محدود سے مفاد کی خاطر اپنے پورے ملک و قوم کو اس طرح تباہ و برباد کر دے، پورے ملک کے نظام کو لپیٹ دے، اور اپنی عوام اور آنے والی نسلوں کو بے رحم بھیڑیوں کے آگے ڈال کر اپنے اقتدار کو دوام دے، اور اپنے مقصد صرف یہ ہو کہ اپنے جرائم اور اپنے مقدمات یا اس کی جو وجہ سے جو کانسیکوینسز ہیں، جو سزائیں ہیں،
میں ان سے کسی صورت محفوظ رہ سکوں، اس کی خاطر وہ یہ سب اتنی تباہی کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی میں بڑا شدت سے اس بات کا مجھے خیال آتا ہے، لیکن پھر میرا دھیان تاریخ کے اس واقعے کی طرف، مشہور واقعے کی طرف جاتا ہے، اس خط کی طرف جاتا ہے جو ہمارے خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا ایک مشہور خط ہے تاریخ کا، جو انہوں نے امیر معاویہ کو لکھا۔ دوستو، یہ تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے جو ازل سے ابد تک حق و باطل کی جنگ کے طریقہ کار کو وضع کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ حق اور باطل کے معرکہ میں حق کے لیے حق کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، اس کا لائے عمل کیا ہوتا ہے، اس کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خط ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ باطل کو اس جنگ میں کیا آزادیاں میسر ہوتی ہیں، وہ کس طرح ظلم و ستم، منافقت، چال بازیوں کا سہارا لے کر تمام اصولوں اور قوانین کو رونتا ہوا اپنا رستہ بناتا ہے، اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کو کس طرح سے ممکن بناتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ خط، یہ ڈاکومنٹ، یہ دستاویز حضرت علی کی لکھی گئی کتاب نہج البلاغہ کا حصہ ہے، اس میں محفوظ ہے، جسے آپ میں سے کوئی بھی جب چاہے پڑھ سکتا ہے، بلکہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سب لوگ اس خط کو ضرور پڑھیں۔ بہت سے بھام جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے وہ اس خط کو پڑھنے سے دور ہو جائیں گے۔ اس خط میں مولا علی شیر خدا امیر معاویہ سے مخاطب ہیں، اور اس خط کا لب لباب یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ، یہ جو آپ ظلم و ستم، چالیں، مختلف حربے آزما کر اور ان کے ذریعے سے دنیاوی کامیابیاں آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ جو آپ میرے جرنیلوں کو، میرے گورنروں کو، میری عام عوام کو قتل کر کے، ان پہ ظلم کر کے، ان کے ساتھ زور زبردستی کر کے میرے علاقوں پہ قبضے کر رہے ہیں، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کوئی مجھ سے زیادہ ذہین ہیں یا مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بلکہ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے کسی اصول کو مانتے ہی نہیں، اور نہ ہی ریاست کے کسی آئین و قانون کی آپ کو کوئی فکر ہے۔ آپ کو فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی، اور اپنے اقتدار کی خاطر آپ اس کو دوام دینے کی خاطر، اس کو مزید چلائی رکھنے کی خاطر، لمبا کرنے کی خاطر آپ لوگوں سے جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رد کردہ لوگوں کو عہدے دے کر اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، پیسے، عہدے اور طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، آپ تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ہی نیتی عوام پر ظلم و ستم کر کے ان کو خاموش کروا سکتے ہیں، تمام آئینی اور اخلاقی حدود کو توڑ کر اپنے لیے نئے سے نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کسی پیرامیٹرز کے، کسی حدود کے پابند نہیں ہیں، آپ کوئی بھی طریقہ کر کے، کوئی بھی چلاکی اختیار کر کے، کسی سے جھوٹا وعدہ کر کے آپ اس وعدے کے خلاف جا سکتے ہیں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ مکر و فریب کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے تو اپنے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے، جو قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ملے ہیں، ہم سب سے پہلے تو
उनके पाबंद हैं। उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इखलाकी तालीमात हमें दी हैं, हम उनके पाबंद हैं। फिर जो हमने अपने मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए माफ़ कीजिएगा, जो असूल वज़ा किए हैं, जो आइन और कानून बनाया है, हम पर लाजिम है कि हम उसके अंदर रह के अपने तमाम मामलात को आगे लेके चलें। हम किसी तरह भी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, अपने कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, उनसे बाहर जाके हम कुछ नहीं कर सकते। हम पे ये सब पाबंदियां हैं। हम अपने छोटे छोटे दुनियावी मुफादात के लिए अपने किसी दायमी असूल को पामाल नहीं कर सकते। हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए पैरामीटर्स के पाबंद हैं और किसी भी कीमत पर हम अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ नहीं कर सकते। चाहे हमारी तमाम आलो औलाद की, चाहे हमारे पूरे ख़ानदान की, हमारी पूरी सल्तनत की जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किसी कानून को हम नहीं तोड़ सकते। ये वो पाबंदियां हैं जो हमें महदूद करती हैं। हम वो सब तरीके और वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद हैं। यही वो सबसे बड़ी मजबूरी है जो बातिल के मुकाबले में हक़ के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देती है। और शायद यही बंदा मोमिन का इम्तिहान भी है, क्योंकि अल्लाह की आजमाइश के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। वो देखता है, वो आजमाता है कि कहीं मेरा बंदा भी बेसब्रा होकर वो सब चालें इख्तियार तो नहीं कर लेता, उनका सहारा तो नहीं ले लेता जो बातिल अपनाता है, या मेरा बंदा तमाम मुश्किलात के बावजूद सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ बनकर मेरे बताए हुए असूलों पर कायम रहते हुए आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। चाहे उसके बदले उसके ऊपर कितनी मुसीबतें आ जाएं, उसकी तमाम दुनिया की नेमतें और मराद बेशक उससे छीन ली जाएं, चाहे उसको अपनी और अपनी आल औलाद की जानों का नजराना ही क्यों ना देना पड़े, ये रब की आजमाइश के पैटर्न हैं। वो इसी तरह ही आपको सबको उन्हीं सेम हालात से गुजार के वो ये देखता है, हक उस पैरामीटर्स की पाबंदी करता है और बातिल उनको तोड़ के बाहर निकल के अपने लोकल दुनियावी मुफादात, उनके हसूल के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करने से दरेग नहीं करता। दोस्तों, ये है वो बुनियादी फ़र्क जो किसी भी मार्का हक़ व बातिल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बातिल तमाम जुल्मों सितम, झूठ, मकरो फ़रेब, बददयांती, हर तरह की चालों का सहारा लेगा और हक अपने असूलों पर डट कर खड़ा रहेगा। और उस पर कितनी भी बड़ी मुसीबतें और आजमाइशें आ जाएं, वो कभी भी अपनी हदूद से बाहर जाकर कोई गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी हरकत कभी नहीं करेगा। अब आप इन्हीं असूलों, इन्हीं पैरामीटर्स के ज़रिए इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत और उसके बाद आने वाले जाली निज़ाम को तोल कर आसानी से तयन कर सकते हैं कि कौन सा निज़ाम हक़ का है और कौन सा बातिल का। माफ़ कीजिएगा। बातिल के निज़ाम को जब जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने रात को अदालतें खुलवा कर एक आइनी तरीके से कायम अवामी हुकूमत बिल्कुल नाजायज़ तरीके से घर भेज दिया। लेकिन हक पर कायम उस मर्द मुजाहिद ने कोई दीन व शरीयत से मुतसादम, कोई आइन व कानून से मुतसादम,
کوئی اخلاقی تعلیمات سے متصادم کسی قسم کا کوئی طریقہ نہیں سوچا اور حکومت چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کیا کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا ملک، اس کے قوانین مجھے ان باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا آپشنز پرووائیڈ کرتے ہیں۔ اس درویش نے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنی آئینی اور اخلاقی اور قانونی حقوق کو ایکسرسائز کیا اور باطل کی ان سب قوتوں کے خلاف اپنی ایک تحریک کو کھڑا کیا ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن اس کے برعکس آپ سب کے سامنے ہے کہ حق کے مخالف قوتوں نے 9 اپریل 2022 سے لے کر آج 11 اکتوبر 2024 ہو گئی، آج تک کتنی دفعہ آئین توڑا، کتنا ظلم و ستم کیا، ان گنت اور بے شمار مرتبہ اخلاقی پستی کی حدوں کو چھوا تاکہ کسی نہ کسی طرح اس جعلی نظام کو چلا سکیں، آگے بڑھا سکیں۔ کبھی سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے، کبھی آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیریں، اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، میڈیا پہ دن رات جھوٹ چلوایا، بولا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، 20,000 لوگوں کو ناجائز قید میں رکھا، عام شہریوں کو یہاں تک کہ معصوم چھوٹے بچوں کو قتل تک کروایا، الیکشن چوری کیے، عدالتی نظام کو تباہ کیا، اداروں پر زور زبردستی چلائی، ججوں کی، عام شہریوں کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا کر ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز، ٹیلی فون ریکارڈنگز، کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، ریٹائرڈ لوگوں کو عہدے دیے۔ جب ان سب چیزوں کے باوجود یہ نظام نہیں چل سکا تو اب ایک ایسی سیاہ آئینی اور قانونی ترمیم کی کوشش شروع کر دی ہے ان لوگوں نے کہ جو دنیا کے ہر آئین اور قانون اور اخلاق اور مذہب کے منافی قوانین ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے متصادم ہیں، یہ جو ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طرف یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ترامیم کا ہو جانا تو ایک الگ بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاہ گھناؤنی خطرناک ترامیم کی کوشش کرنا بھی جو ہے وہ بھی انتہائی باعث شرمندگی عمل ہے، جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا۔ اب دوستو، آپ ہمارے اس پہلے ٹاپک کو مولا علی شیر خدا کے اس خط کے تناظر میں، جس کا میں نے اس میں ذکر کیا اس سٹنگ میں، اس گفتگو میں، اس کے تناظر میں دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر شے آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔